قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے، بلکہ جھوٹا نبی ہونا تو دور کی بات، کوئی ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، کوئی ایک مسئلہ بھی جو ہمارا قول نہیں ہوتا، ہماری رائے، ہمارا حکم نہ ہوتا، لیکن اپنی طرف سے گڑ لیتے، پورا نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو دور کی بات، ایک قول بھی اگر گڑ لیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شہرک کاٹ ڈالتے، پنپنے نہیں دیتے ہم ان کو. تو مرزائی جو ہے نا، جو غلام احمد قادیانی کے مریدین ہیں، جو اس کے جھوٹی نبوت پہ ایمان لانے والے، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد کی نبوت کے حق میں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی شخص اللہ کی طرف جھوٹ باندھے تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے میں اس کی شہرت کاٹ دوں گا. یہ کنایا ہے کہ میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا، اس کو میں ذلیل کر دوں گا، اس کو میں قتل کر دوں گا، اس کو میں، یعنی کچھ بھی سزا ایسی عبرتناک مل جائے گی اس کو کہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں مرزا کو تو نہیں ملی، مرزا نے تو اگر ہم یعنی جھوٹا نبی تھا تو ایک جھوٹ نہیں، پھر تو اس کی ہر بات اللہ پہ جھوٹ ہوگی نا. تو اتنے کروڑوں جھوٹ اس نے بولے، پھر بھی جناب دیکھو اس کے خلفاء لندن میں کیسی حکومتیں چل رہی ہیں ان کی، اور 100 سال ہو گئے قادیانی دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں.